سب سمجھدار ہو گئے ہیں، بات تک آواز نہیں مان کر رہی، کوئی بات نہیں، سب کو اچھا لگ رہا ہے۔ اصل میں میں آج بول رہا ہوں نا، کئی دنوں سے کئی لگاتار پروگرام چل رہے تو آواز سے متاثر، مگر میرے اندر جو طاقت آ رہی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تو حضور کا کرم ہے، مگر میرے دائنی جانب کے میرے استاد ہیں، یہ بھی ہیں، نیک ہیں، اور بھائی جانب میرے استاد بیٹھے یہ بھی نیک ہیں، اور اپنے محسنوں کا کبھی احسان بھولنا نہیں چاہیے، جو بھول جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں بنتا ہے۔ جی لگا کر بولتے یا رسول اللہ، اور تب کے بولتے یا رسول اللہ۔ اے کعبہ شہر مکہ میں جو مذہب کی نشانی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی لگا کے حضور کے نام پہ بولتے یا رسول اللہ، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کا زندہ دل غیور مسلمانوں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، جو محتاج نہیں ہے وہ میرا نبی مختار ہے۔ اللہ نے ہمیں جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے وہ نبی محتاج نہیں، وہ نبی مختار ہے۔ اچھا، اس دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ اگر پروگرام کچھ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے، آواز وغیرہ بھی تھوڑی سی اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو سکتی ہے تو باہر اس کو معاملہ یہ لوگ ہوتا ہے وہ پنڈال کے اندر یہ معاملات ہے۔ بہرحال جی لگا کے آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، انشاءاللہ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا جب تک آپ کی محبتیں مجھ تک ملیں گی۔ عارف رضا قریشی آپ تک حضور کی شان کے وہ انوکھے اور نرالے بیانات سناتا رہے گا۔ جب آپ کی محبتیں ختم ہوگی بات بھی ختم ہوگی۔ جی لگا کے بولے یا رسول، اب میں اسٹار کی شان تک آنے والا ہوں بالکل، مگر چند باتیں پہلے سنے کہ سب سے بڑا اس دنیا میں کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے بعد نبی رسول ہیں، مگر ان رسولوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے۔ بول دے ذرا جی لگا کے سبحان اللہ۔ اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے، کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ، کائنات کو بنانے والا اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ۔ میرے ساتھ بولتے رہیے، آپ اللہ کہتے رہیے، اللہ کا نام آئے گا۔ زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، زمین کا فرش بنانے والا، تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا، یہ شجر کو حجر کو بنانے والا، ماں کے پیٹ میں ہے تصویر گری کرنے والا، کائنات کی ہر چیز میں اللہ، بلبل کے ترنم میں یہ آبشار، یہ ترنم یہ بلبل یہ بلبل یہ ترنم یہ آبشار، یہ شجر یہ حجر یہ انسان یہ درخت، کائنات کی ہر چیز بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ سماج بنا تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ سماج بنا تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ سماج بنا تھا، راز حق جب کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھام کر دو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
سید کونین کا کلمہ پڑھنے والے سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ کے بعد میں اللہ رب العزت میں سب سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں آنے والے جناب حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو تیرے بھی باپ ہیں، جو میرے بھی باپ ہیں، جو روح انسانیت کے سب سے پہلے آنے والے انسانوں کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ دنیا فانی میں اللہ کے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، مگر کسی نبی کو اتنی شانیں نہیں ملی، کسی نبی کو اتنے کمالات نہیں ملے، کسی نبی کو اتنے معجزے نہیں ملے، کسی نبی کو اتنا مقام نہیں ملا جتنا مقام، جتنی شانیں، جتنی بلندیاں تیرے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے. آؤ لوگ تیرے میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہوا چلو. اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب ارنی انظر الیک، او میرے رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا ہو میرے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم تم مجھے باتیں کر سکتے ہو مگر لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربا مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا جلوہ دکھا دے، اپنی ذات دکھا دے، پروردگار مجھے اپنے پاس بلا لے. مگر تیرے میرے رب نے فرمایا او میرے پاک کلیم موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے مگر میرے تیرے نبی بھی نبی ہے، میرے تیرے نبی بھی نبی ہے. لوگوں موسیٰ بھی نبی مگر تیرا میرا نبی بھی نبی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ جیسے ہے. مجھے کوئی خرافات کی بات نہیں کرنا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. میرا تیرا نبی موسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی طرح نہیں. آج کا مصطفیٰ کا امتی کیسے حضور کی طرح ہو جائے گا؟ ہو نہیں سکتا ہے. اب آگے بولو، جی لگا کے بولو یا رسول اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ. پھر میرے نبی کو اللہ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی. ان شانوں میں میرے نبی کے کچھ ارحاسات ہیں، کچھ نبی کے معجزات ہیں. معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی دنیا میں پیدا ہو جائے، دنیا میں ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد خرق عادت کام ہو، جو خرق عادت کام ہو، عادت کے خلاف جس کو عقل تسلیم نہ کر سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اگر نبی دنیا میں حیات ہو اور میرے مصطفیٰ ابھی دنیا میں آئے نہیں، خرق عادت میرے مصطفیٰ کے کمالات، مصطفیٰ کے وہ خوبصورت مناظر سامنے آنے لگے جو دیکھ کر دنیا والے حیران ہیں. میں آ رہا ہوں حضور کی ولادت کی طرف. یہ پروگرام ہمارا جشن عید میلاد النبی کا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ جشن عید میلاد النبی کا یہ پروگرام ہے. میں چاہتا ہوں حضور کی ولادت اور حضور کی آمد اور حضور کے تذکرے کیے کیسے جاتے ہیں. میری تو کوئی اوقات نہیں مگر میں کوشش کروں گا میں کچھ حضور کی شان پہ لبکشائی کروں. جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ. میرے نبی کی پیاری امی جناب حضرت آمینہ. بات بہت لمبی ہو جائے گی مگر میں حضور کی ڈائریکٹ حضور کی ولادت دکھا رہا ہوں. جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ. میرے نبی کی پیاری امی جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے ہو گیا. میرے نبی کی پیاری امی جناب آمینہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں میرے نبی کی پیاری امی آپ فرماتی ہیں میرا لجپال، میرا سونا، میرا مکی، میرا مدنی، میرا لجپال محمد میرے شکم میں آئے، میرا لال میرے شکم میں آیا. مجھے پتا نہیں چلا میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں. میں نے کہا او آمینہ، او سیدہ آمینہ بتائیے. آپ کہتی میں حمل سے ہوں، مجھے پتا نہیں ہے. حضرت آمینہ فرماتی میں نے کہا او نبی کی ماں جی آپ
پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا لال لجپال لانے والا ہے، میرا لال لانے والا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے ویسے تو پتہ نہیں چلا، مگر پہلے مہینے جناب حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، میرے خواب میں جناب حضرت آدم علیہ السلام آئے، پھر دوسرے خواب میں دوسرے مہینے جناب حضرت شیس آئے، جناب نوح آئے، جناب دانیال آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ آپ فرماتی ہیں یہ 9 مہینے تک اللہ کے 9 نبی آئے، ہر نبی نے آ کے مجھے خوشخبری و بشارت دیا آمنہ سبحان اللہ لہکبولی یا رسول اللہ، او آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، امام کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے آگے اللہ کے نبیوں نے اتنا کام ہے سمجھ گئی ہوں میں حمل سے ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی سنو ابھی میرے نبی کی ارحاسات بتا رہا ہوں، حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تو یہ خرق عادت ایسے کمالات والی باتیں جو آ رہی ہیں ان کو ارحاسات کہتے ہیں، اور حضور دنیا میں جب تشریف لے آئے پھر حضور کی چلنے سے، حضور کے بیٹھنے سے، حضور کے ہاتھوں سے، حضور کی زبان سے، حضور کی آنکھوں سے، حضور کے چشمان کرم سے، حضور کے پاؤں مبارک سے جو حالات نکلے ان کو حضور کا معجزہ کہتے ہیں، حضور کا معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں عجب قسم کے حالات خواب دیکھتی تھی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں حمل سے ہوں یا حمل سے نہیں ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن مجھے کبھی 9 مہینے تک میرے پیٹ میں ایک دن بھی درد محسوس نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ جیسے ہی بچہ پیٹ میں آتا ہے جو عورت حمل سے ہوتی ہے، آئے دن الٹراساؤنڈ کرائے جاتے ہیں، چیک اپ کرائے جاتے ہیں، ٹیبلٹیں کھائی جاتی ہیں، پتہ چل گیا کوئی عام نہیں آیا ہے، اللہ کا نبی خاص آ گیا ہے۔ اسی لیے مجھے کہنا کہ آپ ساتھو، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے تو مزہ آئے گا، آپ ساتھو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ میرے نبی کی پیاری آمینہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا وقت گزرتا چلا گیا، ٹھیک 9 مہینے ہو گئے، کتنے مہینے؟ 9 مہینے ہو گئے، وہ رات آ گئی، ایک لمبی رات آئی، میں نے کیا بولا؟ لمبی رات، بڑی رات آئی۔ علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے کیا کہا؟ لمبی رات آئی۔ لمبی رات کسے کہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر شانوں والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کو ہم نے شانوں والی رات میں اتارا، اور وہ شانوں والی رات کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ ہونا تو اسے چاہیے افضل، کوئی آکے ملا جی آکے عرض کہے گا مولانا تم نے کہا شانوں والی رات تو لیلۃ القدر ہے، مگر تم نے کہہ دیا شب میلاد، مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں جس رات میں آئے اسے تم نے بڑی رات کیسے کہہ دیا؟ تو میں نے ایسے ہی نہیں کہا لوگوں آؤ، علامہ سرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں وہ رات لیلۃ القدر ہے، اس لیے اس کو شان ملی کہ وہ رمضان میں آنے والی رات ہے۔
وہ رمضان میں آنے والی، میں اپنے مصطفیٰ کی جانب حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، اور بات کوئی ادھر ادھر کی نہیں چل رہی، قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ شانوں والی رات قرآن میں آیا کہ رمضان کی رات جو لیلۃ القدر رمضان میں آئی وہ شانوں والی رات ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او نبی کے امتی یہ بات تو درست ہے کہ لیلۃ القدر شان والی ہے اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ مزہ آئے گا آپ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، جی لگا کے بولے یا لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب لیلۃ القدر میں آئی ہے، لیلۃ القدر شان والی ہے۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، علامہ زرقانی فرماتے ہیں بیٹے جی لیلۃ القدر شان والی ہے، اس میں قرآن آیا مگر شب میلاد میں آمنہ کا لال جس پہ قرآن نازل ہوا صاحب قرآن آیا ہے، صاحب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، اور طلب کے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ اچھا ناصر بھائی آپ بتا، اگر ناصر بھائی کو لگا تو پھر سب کو اچھا لگے گا۔ اچھا دورے کے سارے لوگ انہوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، اور طلب کے بولیے یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے آقا جس رات میں آئے وہ شب میلاد ہے، شب میلاد ہے، یہ لیلۃ القدر جو قرآن نازل ہوا یہ قرآن امت پہ نازل ہوا، امت کے لیے حضور پہ نازل ہوا، حضور پہ نازل ہوا، حضور پہ نازل ہوا، اور شب میلاد میں قرآن والا آیا ہے، قرآن والا آیا ہے، تو پھر مجھے کہنا ہے اب میری نگاہوں جسے حضور سے پیار ہے تو محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی طرح کوئی نہیں ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی طرح کوئی نہیں ہے، تو وہ نبی کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے گا یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ انعام دینا چاہے مت دینا مگر ان کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، سی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ اب میرے نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ جناب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمنہ میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں، بات یہی تو چل رہی تھی نا، آپ کے ذہن سے نکل سکتی ہے مگر میں وہیں آ رہا ہوں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں 9 مہینے حمل سے رہی، مکمل 9 مہینے میرا لال، میرا لجپال، میرا سونا محمد میرے شکم میرا، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کبھی میرے جسم کے کسی اعضاء میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ رات آ گئی، بڑی رات آئی جس رات میں میرے لجپال محمد کا ظہور ہونے والا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے لال کی پیدائش کا وقت ہے،
میرے گھر میں کوئی دوسری عورت موجود نہیں، ایسے وقت میں جبکہ دوسری عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی مجھے تو فکر لاحق ہو گئی۔ بڑی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ، حضور کی میلاد پہ آج نہیں، یہ آج کا جشن آمد مصطفیٰ شاہجہاں گارڈن میں عید میلاد النبی کے موقع کا پروگرام پرسوں تک نہیں، اللہ نے چاہا پرسوں تک یاد رکھو گے، جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی مجھے تو فکر لائق تھی، ایک فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں چراغ 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 جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں، چراغ جلانے کے لیے ایندھن موجود نہیں۔ دوسری فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی دوسرا انتظام کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی کی ماں جی حضرت آمنہ فرماتی مگر میں اچانک کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، ان پھٹنے والی دیواروں سے لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت آنکھوں والی خوبصورت چہرے والی عورتیں آنے لگ گئی۔ میرا دل پریشان حیران و ششدر رہ گیا، میں حیران ہو گئی۔ میں نے آنے والیوں سے پوچھا، او آنے والیوں بتاؤ کیوں آئی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے۔ جی لگا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے طارق بھائی تھوڑا جی لگا کے آپ بھی بولتے حضور کے نام پہ سبحان اللہ، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، مگر انشاءاللہ آپ حضور کی محبت میں جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ، وہ مقصد مجھے پتا ہے، مقصد پورا ہو جائے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ، اور سب کے بولتے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی پیاری امی فرماتی ہیں لمبے لمبے قدوں والی عورتیں، لمبے قد والی عورتیں آئی۔ میں نے آنے والیوں سے پوچھا آنے والیوں کیوں آئی ہو؟ ایک بولی میں حوا آدم کی بیوی، بولی طلب کے یا رسول اللہ، میں جناب حضرت آدم کی بیوی حوا ہوں۔ میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ دوسری بولی میں ہاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں۔ تیسری بولی میں مریم جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں، جنت سے آئی ہوں۔ بولی کیوں آئی ہو آمنہ؟ تجھے مبارک دینے، تو نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی، او سلام تجھ پہ بھی آمنہ، کیا بات ہے، ہو سلام تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے ماہ تمام ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے ماہ تمام ہے۔ جناب حضرت آمنہ فرماتی اس کے بعد میں خوبصورت چہرے والی الگ الگ رنگ والی خوبصورت لمبی ایک عجیب عورت آئی۔ اس سے پہلے میں نے اس سے خوبصورت کوئی دنیا میں عورت نہیں دیکھی، میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے کہا وہ آنے والی کیوں آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، میں کوئی دنیا دار نہیں، میں جنت سے حوروں کی ملکہ آئی ہوں۔ وہ آنے والی کیوں آئی ہے؟ بولی آمنہ میں تنہا نہیں آئی، میرے ساتھ میں ایک لمبی فہرست حوروں کی آئی ہے، میرے ساتھ میں حوروں کی ایک لمبی فہرست آئی ہے۔ رب قدیر نے مجھے اس لیے بھیجا ہے آمنہ، تجھے مبارک دینے آئی ہوں، تجھے مبارک ہو آمنہ، تو نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہے، او سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے،